آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص اور کثرت سے پڑھی جانے والی سورت سورہ ناس کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ ہمارے سامنے ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر پر مبنی کچھ نوٹس ہیں اور ان کی مدد سے ہم اس سورت کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر لوگ اسے وسوسوں سے بچنے کی دعا سمجھتے ہیں، جو یہ ہے بھی، لیکن آج ہم اسے ایک الگ زاویے سے دیکھیں گے، ایک مکمل نفسیاتی جنگ کے ہدایت نامے کے طور پر۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا پوشیدہ دشمن کون ہے، اس کی حکمت عملی کیا ہے، وہ حملہ کہاں کرتا ہے، اور سب سے اہم ہمارا دفاعی نظام کیا ہونا چاہیے۔ تو آئیے اس جنگ کے میدان کا نقشہ کھولتے ہیں۔ آپ نے سے نفسیاتی جنگ کا ہدایت نامہ کہا، اور یہ بالکل درست ہے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک مکمل دفاعی حکمت عملی ہے، اور اس کی ساخت خود اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ یہ ہمیں پہلے اپنا قلعہ مضبوط کرنے کا کہتی ہے، پھر دشمن کی چالوں کو بے نقاب کرتی ہے، اور آخر میں بتاتی ہے کہ دشمن کے ایجنٹ کون کون ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک مکمل روحانی مدافعتی نظام، یعنی ایک اسپرچول امیون سسٹم کا بلو پرنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ ایک جنگی ہدایت نامہ ہے تو پہلا قدم اپنے دفاع کو، اپنے قلعے کو پہچاننا ہوگا۔ سورت کا آغاز اللہ کی 3 صفات سے ہوتا ہے: قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ کہو کہ میں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ صرف اللہ کی پناہ مانگنا کافی کیوں نہیں تھا؟ ان 3 مخصوص صفات پر اتنا زور کیوں ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ یہیں سے پوری حکمت عملی کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ تینوں صفات بے ترتیب نہیں ہیں، بلکہ یہ وسوسے کے حملے کے 3 مختلف پہلوؤں کا توڑ ہیں۔ یہ 3 تہوں والی ڈھال ہے۔ پہلی صفت ہے رب الناس۔ لوگوں کا رب۔ جی، رب کا مطلب صرف پیدا کرنے والا نہیں، بلکہ پرورش کرنے والا، نشو نما دینے والا اور سنبھالنے والا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، اللہ رب العالمین کے طور پر ہماری جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی پرورش کا ذمہ دار ہے۔ اور وسوسے کا حملہ براہ راست روحانی پرورش پر ہی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان، ہماری نیتوں اور ہمارے خیالات کو آلودہ کرنے کی کوشش ہے۔ تو گویا جس طرح ایک باغبان اپنے پودوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ہم اپنے ایمان کے پودے کو بچانے کے لیے کائنات کے سب سے بڑے رب کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ جب آپ رب کی پناہ مانگتے ہیں تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے خیالات اور ایمان کی نشو نما کا اصل مالک اللہ ہے۔ آپ ایک طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے رب، میری سوچ کی فصل پر حملہ ہو رہا ہے، اور اس کی حفاظت صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ یہ حملے کے بالکل ابتدائی نقطے پر دفاع ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، رب کا تعلق پرورش سے ہے، لیکن دوسری صفت ملک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ۔ ملک کی پناہ مانگ کر ہم اس جھوٹے اختیار کو چیلنج کرتے ہیں۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا حقیقی بادشاہ، ہمارا حاکم صرف اللہ ہے۔ شیطان کی کوئی سلطنت نہیں، اس کا کوئی قانونی اختیار نہیں، وہ ایک باغی ہے، بادشاہ نہیں۔ تو یہ صرف اللہ کی طاقت کا اعلان نہیں، بلکہ انسان کو اپنی نفسیاتی طاقت کی یاد دہانی بھی ہے۔ یہ یاد دہانی کہ تم کسی باغی کے غلام نہیں ہو، بلکہ ایک حقیقی بادشاہ کی رعایا ہو۔ یہ سوچ ہی آدھی جنگ جتوا دیتی ہے۔ بالکل جیسے کارپوریٹ دنیا میں کوئی جونیئر مینیجر CEO کی طرح برتاؤ کرنے لگے۔ اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا، صرف ایک بھرم ہوتا ہے۔ بالکل وہی مثال ہے، اور اسی بھرم کو توڑنے کے لیے ملک الناس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں نفسیاتی طور پر مضبوط کرتا ہے کہ دشمن کا کوئی حقیقی کنٹرول نہیں۔ حتمی فیصلہ اور اختیار ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم حقیقی بادشاہ کی رعایا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رب ہماری روحانی پرورش کا محافظ ہے، اور ملک ہمیں نفسیاتی طور پر مضبوط کرتا ہے کہ دشمن کا کوئی حقیقی اختیار نہیں۔ لیکن اگر دشمن کا اختیار نہیں تو اس کا حتمی مقصد کیا ہے؟ یقیناً وہ ہمیں صرف پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہمیں تیسری صفت الہ ناس کی طرف لے جاتا ہے، جو شاید اس حملے کے اصل ہدف کو بے نقاب کرتی ہے۔ بالکل، شیطان کا حتمی مقصد انسان کو شرک میں مبتلا کرنا ہے، یعنی اللہ کی عبادت سے ہٹا کر کسی اور چیز کی بندگی میں لگانا۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر میں وضاحت ہے، یہ شرک ہمیشہ بت پرستی کی والے شکل میں نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں اس کی بہت لطیف شکلیں ہیں۔ اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لینا، پیسے یا شہرت کی عبادت کرنا، کسی نظریے یا شخصیت کو اللہ سے زیادہ اہمیت دینا۔
جی، یہ سب شرک کی جدید شکلیں ہیں۔ الہ ناس کی پناہ مانگنا اس بات کا اقرار ہے کہ ہماری وفاداری، ہماری محبت اور ہماری عبادت کا مرکز صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہم اس کی پناہ میں آ کر ہر اس خیال سے بچنا چاہتے ہیں جو کسی بھی اور چیز کو اللہ کا شریک بنا دے۔ تو یہ تینوں صفات مل کر ایک ناقابل تسخیر قلعہ تعمیر کرتی ہیں۔ رب جو ہماری روحانی نشوونما کی حفاظت کرتا ہے، ملک جو ہمیں شیطان کے جھوٹے اختیار کے بھرم سے بچاتا ہے، اور الہ جو ہماری وفاداری کے مرکز یعنی توحید کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب جب قلعہ مضبوط ہو گیا تو وقت ہے دشمن کی حکمت عملی کو سمجھنے کا۔ آیت کہتی ہے، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ یہاں دو الفاظ الوسواس اور الخناس اس کی پوری نفسیات کو کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اس کی جاب ڈسکرپشن ہے۔ پہلا لفظ ہے الوسواس۔ عربی زبان میں یہ وزن جیسے فعال، مبالغے اور تکرار کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب صرف وسوسہ ڈالنے والا نہیں، بلکہ بہت زیادہ، لگاتار اور بار بار وسوسہ ڈالنے والا ہے۔ اچھا، یعنی وہ ہارڈ نہیں مانتا۔ بالکل، یہ اس کی استقامت اور مستقل مزاجی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کبھی ہار نہیں مانتا، کبھی چھٹی نہیں کرتا۔ وہ ایک ہی برا خیال، ایک ہی شک، ایک ہی بری خواہش بار بار آپ کے ذہن میں ڈالتا رہے گا، اس امید پر کہ کبھی نہ کبھی آپ کمزور پڑ جائیں گے۔ اور وسوسہ خود ایک بہت خاموش، پوشیدہ حملہ ہے۔ کوئی دھمکی نہیں، کوئی زبردستی نہیں، بس ایک ہلکی سی سرگوشی۔ اور یہ سرگوشی ہی اسے خطرناک بناتی ہے، کیونکہ اکثر ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ خیال ہمارا اپنا ہے یا باہر سے ڈالا گیا ہے۔ لیکن دوسرا لفظ الخناس بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب ہے پیچھے ہٹ جانے والا یا چھپ جانے والا۔ یہ تو اس کی کمزوری بیان ہو رہی ہے۔ اور یہی اس صورت کی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں دشمن کی طاقت بھی بتاتی ہے اور اس کی کمزوری بھی۔ یہ ایک مکمل انٹیلیجنس رپورٹ ہے۔ وہ خناس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی اسے مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا انسان ہوشیار ہو کر اس کے وسوسے کو پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے اعوذ باللہ، تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، اندھیرے میں چھپ جاتا ہے۔ تو علاج بھی اسی میں بتا دیا گیا ہے۔ جی، اسی میں علاج بھی ہے کہ اللہ کی یاد ہی اس کا توڑ ہے۔ وہ اندھیرے میں کام کرنے والا ایک بزدل دشمن ہے۔ جیسے ہی آپ روحانی بیداری کی روشنی جلاتے ہیں، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس کی حکمت عملی ہے، بار بار خاموشی سے حملہ کرو، اور اگر پکڑے جاؤ تو بھاگ جاؤ، اور پھر موقع ملنے پر دوبارہ حملہ کرو۔ یہ تو بالکل ایک گوریلا جنگ کی طرح ہے۔ اچھا، تو قلعہ مضبوط ہو گیا، دشمن کی چال سمجھ آ گئی۔ اب اگلا سوال، یہ حملہ ہوتا کہاں ہے؟ میدان جنگ کیا ہے؟ اگلی آیت بتاتی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہاں قلوب یعنی دلوں کے بجائے صدور یعنی سینوں کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، صدر یعنی سینہ ایک وسیع جگہ ہے جس میں دل بھی ہے، اور وہ تمام خیالات، ارادے، جذبات اور شکوک بھی ہیں جو دل کے ارد گرد جنم لیتے ہیں۔ اسے آپ انسان کا کمانڈ سینٹر کہہ سکتے ہیں۔ کمانڈ سینٹر؟ جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں نیتیں بنتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں اور جذبات ابھرتے ہیں۔ حسد، تکبر، ریاکاری، بدگمانی، یہ سب صدر میں پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کا یہ کہنا کہ وسوسہ صدور میں ڈالا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حملہ صرف دل پر نہیں، بلکہ انسان کے پورے فکری اور جذباتی نظام پر ہوتا ہے۔ شیطان آپ کی سوچ کی بنیاد کو ہی ہلا دینا چاہتا ہے۔ یعنی یہ جڑ پر حملہ ہے۔ اگر خیالات کی فیکٹری ہی آلودہ ہو جائے تو پھر اعمال کی پروڈکشن لائن کیسے پاکیزہ رہ سکتی ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس سورت کی آخری آیت پر آتے ہیں جو اس انٹیلیجنس رپورٹ کا سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والے کون ہیں؟ ان کی شناخت کیا ہے؟ من الجنتی والناس، یعنی خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہاں آ کر اکثر لوگ رک جاتے ہیں۔ جناتی وسوسہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن انسانی وسوسہ کیا ہے؟ انسان کیسے وسوسہ ڈال سکتا ہے؟ یہ اس صورت کا شاید سب سے اہم سبق ہے، خاص طور پر ہمارے آج کے دور کے لیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر کے مطابق وسوسہ ڈالنے والے صرف غیر مرئی مخلوق یعنی جنات ہی نہیں،
بلکہ بعض انسان بھی شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار زیادہ لطیف اور زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ جناتی وسوسہ ایک فرد کے کان میں سرگوشی ہے، جبکہ انسانی وسوسہ پورے معاشرے کے ذہن میں ایک نظریہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ اس کی کچھ ٹھوس مثالیں دیں گی؟ یہ انسانی وسوسہ آج کے دور میں کیسے کام کرتے ہیں؟ غور کریں، گمراہ کن فلسفے، الحاد پر مبنی مواد جو شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، میڈیا جو بے حیائی اور مادیت پرستی کو ایک پرکشش طرز زندگی بنا کر پیش کرتا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب انسانی شکل میں وسوسے ہیں؟ بالکل، یہ انسانی شکل میں وسوسہ ہی تو ہیں۔ یہ وہ انسانی وسوسے ہیں جو کتابوں، فلموں، سوشل میڈیا اور تعلیمی نظام کے ذریعے ہمارے صدول یعنی ہمارے اجتماعی شعور میں ڈالے جاتے ہیں۔ یعنی وہ دوست جو کہتا ہے یار ایک بار کرنے سے کیا ہوتا ہے، سب کرتے ہیں، وہ من الناس کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ وہ اشتہار جو آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کی خوشی اگلی پروڈکٹ خریدنے میں ہے، وہ بھی ایک انسانی وسوسہ ہے۔ یہ تو بہت وسیع ہو گیا۔ بالکل، اور یہ زیادہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ ہم اس کے خلاف دفاعی حالت میں نہیں ہوتے۔ ہم جناتی شیطان سے تو پناہ مانگتے ہیں، لیکن ایک مشہور مصنف، ایک دلکش فلم یا ایک مقبول نظریے کو ہم دشمن نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کی بندگی سے ہٹا کر کسی اور چیز کی بندگی میں لگانا۔ وہ انسانی زبان میں شیطانی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ دشمن کے ایجنٹ نظر بھی آ سکتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ یہ صورت ایک مکمل دفاعی نظام ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی ربوبیت، بادشاہت اور الوہیت کے قلعے میں پناہ لینا سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں دشمن کی ہٹ اینڈ رن حکمت عملی سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ میدان جنگ ہمارا اپنا ذہن ہے، اور یہ کہ دشمن کے ایجنٹ جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی۔ تو خلاصہ یہ نہیں کہ صرف وسوسوں سے بچنا ہے، اصل سبق یہ ہے کہ سورۃ الناس ہمیں ایک مکمل روحانی مدافعاتی نظام کا نقشہ دیتی ہے۔ ربوبیت، بادشاہت اور الوہیت وہ تین اینٹی باڈیز ہیں جو ہر قسم کے نظریاتی وائرس کو ناکارہ بنا دیتی ہیں، چاہے وہ وائرس جناتی ہو یا انسانی میڈیا کی شکل میں آئے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ ایک ذہنی فائر وال کی تنصیب ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل جنگ انسان کے اندر لڑی جاتی ہے، اور اس جنگ میں ہمارا سب سے بڑا ہتھیار اللہ سے ہمارا تعلق اور اس کی صفات کی گہری پہچان ہے۔ کہ ان انسانی اور ادارہ جاتی ذرائع سے بھی حفاظت سکھاتی ہے جو ہمارے خیالات اور ایمان پر ہر روز اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم صرف جناتی شیطان سے نہیں بلکہ ان انسانی شیطانوں سے بھی پناہ مانگیں جو نظریات، کلچر اور میڈیا کی آڑ میں ہمارے ایمان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ صورت ہمیں اپنے ماحول اور ہم تک پہنچنے والی معلومات کا تنقیدی جائزہ لینا سکھاتی ہے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک ذہنی اور روحانی بیداری کا مطالبہ ہے کہ ہم پہچانیں کہ کون سی آواز ہمیں رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کی طرف بلا رہی ہے اور کون سی آواز اس سے دور لے جا رہی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب وسوسے انسانوں کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں، میڈیا، نظریات اور روزمرہ کی بات چیت کے ذریعے، تو اس جدید دور کے انسانی وسوسوں کو پہچاننے اور ان سے بچنے کے لیے ایک شخص اپنے اندر کیسا فکری فلٹر یا ڈھال بنا سکتا ہے؟